اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن فاطمۃ الزہراء بنت رسول اللہ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت الحزک باللہ ابتاه من الضعف فقال یا فاطمۃ اتینی بالکساء الیمنی فغتینی به فاتحته بالکساء الیمانی فغتته به وصرت انظر الیہ واذا وجهه اطلال كانه البدر فی لیلته تمامه وکماله فما كانت الا ساعة ما بولد الحسن قد اقبل وقال السلام علیک یا امه فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امه انی اشم عندک رایۃ طیبۃ کانها رایۃ جدی رسول اللہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جداؤ یا رسول اللہ اتعذرنی ان ادخل معک تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء فما كانت الا ساعة ما اذا بولد الحسین قد اقبل وقال السلام علیک یا امه فقلت وعلیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لي يا امه اني اشم عندك رایۃ طیبۃ کانها رایۃ جدی رسول اللہ فقلت نعم ان جدک واخاک تحت الکساء فدن الحسین نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ والسلام علیک یا من اختارہ اللہ تعاذن لی ان ادخل معکما تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد اذنت لک فدخلا معهما تحت الکساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت علیک السلام یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین فقال یا فاطمۃ انی اشم عندک رایۃ طیبۃ کانها رایۃ اخی و ابن امی رسول اللہ فقلت نعم خوا ما ولدک تحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتعذرنی ان اکون معکم تحت الکساء قال له علیک السلام یا اخی و یا وصی و خلیفتی و صاحب لوائی قد اذنت لک فدخل علی تحت الکساء ثم اتیت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا بتاؤ یا رسول اللہ اتعذرنی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی و یا بزعتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء فلما اکتملنا جميعا تحت الکساء اخذ برسول اللہ بطرف الکساء وما بید الیمان الی السماء وقال اللهم انها اولاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمهم لحمی ودمهم دمی یولمنی ما یولمهم ویحزننی ما یحزنهم ونحرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم انهم منی وانا منهم فجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا اللهم صل علی محمد وآل محمد فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و یا سکان السماوات انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت اهل الخمسۃ الذین هم تحت الکساء فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت الکساء فقال عز وجل هم اهل بیت النبوۃ معدن رسالتهم فاطمۃ وابوها وبالها وبنوها فقال جبرائیل یا رب اتعذرنی ان احبط للرجل یکون معهم سادسا فقال الله نعم قد اذنت لك فهبط الامین جبرائیل وقال السلام علیک یا رسول اللہ العلی الاعلی یقرئک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام ویقول لك وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم ومحبتکم وقد اذن لي ان ادخل معکم فهل تعذر لي یا رسول اللہ فقال رسول اللہ وعلیک السلام یا امین وحی اللہ نعم قد اذنت لك فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء فقال لأبی ان اللہ قد دعا الیکم یقول انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللهم صل علی محمد وآل محمد فقال علی لأبی یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی برسالۃ نجیا
ما ذکر خبرنا هذا في محفل من محفل الرزق وفيه جميع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم رحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فوزنا وفاز شيعتنا رب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله آله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل الرزق وفيه جميع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم لله فرج الله همه ولا مغموم له وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فوزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا وفازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فضائل کی جنت اشعار پیش کرو. ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی عمر رواں سکون سے گزرتی چلی گئی. ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی عمر رواں سکون سے گزرتی چلی گئی. موت آ رہی تھی دیکھا جو لب پر علی کا نام مجھ سے ملے بغیر گزرتی چلی گئی. کاٹے کہیں گلے کہیں کھولے بدن میں چاک لاکھوں قبائے زیست کترتی چلی گئی. دیوانہ وار لوگ بھی مرتے چلے گئے تیغ علی جدھر سے گزرتی چلی گئی. میدان میں تیز دستی تیغ علی نہ پوچھ سر کو اڑاتی سر سے گزرتی چلی گئی. جس نے در حسین پہ سر کو جھکا دیا وہ شخصیت جہاں میں ابھرتی چلی گئی. بے کسوں کے مددگار مولا علی جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں. تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں غیر کا در جبیں کو گوارا نہیں. جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں. ہے مسلمان اصحاب سے پوچھ لے کیا یہ خم نبی نے پکارا نہیں. یا تو روضے پہ بلوا لو شاہ نجف یا ہو بالی پہ مجھ کو یہاں دیدنی. یا تو روضے پہ بلوا لو شاہ نجف یا ہو بالی پہ مجھ کو یہاں دیدنی.
آ رہی ہے ہر ایک سانس سے یہ صدا، اب جدائی رضا کو گوارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک پہ ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے سحر سے، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے، گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے، شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے، کلثوم کے وہ درد میں ڈوبے ہوئے نالے، کلثوم کے وہ درد میں ڈوبے ہوئے نالے، بابا کو مگر ڈھونڈ کے لائے تو کدھر سے، بابا کو مگر ڈھونڈ کے لائے تو کدھر سے، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے، فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے،
نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. زخمی ہوا جو سجدے میں داماد مصطفیٰ. زخمی ہوا جو سجدے میں داماد مصطفیٰ. ایک حشر سا نمازیوں میں ہو گیا بپا. کیسے چلے حسین حسن سے کو پیٹتے گھر سے چلے حسین حسن سر کو پیٹتے. ایک تہلکہ سخانہ عصمت میں پڑ گیا. پہنچے علی کے لال جو مسجد میں دوستوں پہنچے علی کے لال جو مسجد میں دوستوں دیکھا کہ خون میں لوٹ رہے ہیں شہ خدا. شاہ زاد چلے لے کے باپ کو گھر کے قریب پہنچے تو مولا نے یہ کہا اہل حرم کے رونے کی آواز آئے گی اہل حرم کے رونے کی آواز آئے گی
اب دوستوں کو ساتھ سے کر دو علیحدہ، کہ میں علی کو لائے جو زہرا کے نونہال، گھر میں علی کو لائے جو زہرا کے نونہال، سیدانیوں کو فرت علم سے غشا گیا، تلوار زہر میں بجھی ایسی لگائی تھی، تلوار زہر میں بجھی ایسی لگائی تھی، جیسے علی کو چین کوئی دم نہ آتا تھا، جیسے علی کو چین کوئی دم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، وأما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: زينوا مجالسكم بذكر علي، فإن ذكره ذكري، وذكري ذكر الله، وذكر الله عبادة. صلوات. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ کی خدمت میں نے پیش کیا ہے، اور جو ہمارے پاس مختصر وقت ہے میں کوشش کروں گا کہ چند ایک گزارشات جو کہ آپ کے لیے بھی مفید ہوں، اور میں سمجھتا ہوں میرے لیے اپنے لیے وہ مفید ہوں، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ان چند لمحات میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ میں نے حدیث شریف آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ جس میں نبی کریم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ اپنی مجالس کو، اپنی محافل کو
ذکر علی سے مزین کرو، کیونکہ ذکر علی عبادت ہے، ذکر علی میرا ذکر ہے اور میرا ذکر عبادت ہے، اور عبادت کرنا ظاہر ہے کہ اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بھی ہم اپنی محافل اور مجالس منعقد کریں اس میں ذکر علی ضرور ہونا چاہیے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ یقیناً ذکر علی عرض کروں گا، میں نے خطبہ شعبانیہ سے 2 جملے یہاں پر منتخب کیے ہیں، آپ خدمت میں بیان کروں گا، ایک ابتداء میں اور ایک اپنی مجلس کی انتہا میں۔ چونکہ ذکر علی کی بات ہے اس لیے جب آپ کے ظاہر ہے کہ یقیناً علم ہے اور علماء کرام نے یہاں پر آپ کے لیے بیان کیا ہوگا کہ ماہ شعبان اپنی زندگی کے ماہ شعبان کے آخری ماہ شعبان کے جمعہ تھا، اس میں رسول کریم نے ایک مفصل خطبہ بیان فرمایا جس کا نام خطبہ شعبانیہ بہت معروف ہے، مفاتیح الجنان میں درج ہے۔ اس خطبہ شعبانیہ میں رمضان المبارک کے متعلق مفصل ماہ رمضان کے فلسفے، ماہ رمضان کی اہمیت کے متعلق اور فضیلت کے متعلق بہت سی باتیں رسول کریم نے ارشاد فرمائیں، اور جب خطبہ تقریباً مکمل ہو گیا تو مولائے متقیان حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور بلند ہو کر فرمایا کہ یا رسول اللہ، سب سے بہترین اور افضل ترین اس مہینے کا عمل کون سا عمل ہے؟ تو فرمایا اے علی، اس مہینے میں سب سے جو بہترین اور فضیلت والا عمل ہے الورع عن محارم اللہ، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں ان سے بچنا، ان کو انجام نہ دینا۔ جب انسان کے اندر خوف الہی اس قدر ہوگا کہ جو ہی وہ دیکھے گا واقعی یہ چیز جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے یقیناً اسے بچے گا۔ اور ظاہر ہے کہ ماہ مبارک رمضان اتنی بڑی اپرچونٹی، بہترین فرصت کہ اس ملک میں رہتے ہوئے ظاہر ہے کہ جو لوگ مستثنا ہیں، بزرگ ہیں مرض کی وجہ سے، یا جو لوگ مسافر ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے، باقی لوگ ظاہر ہے کہ پاکستان کو اگر ہم کمپیئر کریں اس ملک سے، واقعاً وہاں جو گرمی پڑتی ہے، بجلی نہیں ہے، پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، وہاں پر میں فقط پاکستان مثال دی آپ کو، دیگر ملکوں کا بھی یہی عالم ہے کہ وہاں پر وسائل محدود ہیں، اس گرمی کی شدت کے باوجود وہاں پر لوگ روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان ملکوں میں واقعاً اس طرح کی شدت سے گرمی محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ انسان اس ماہ مبارک رمضان میں بہترین انداز سے اسے فائدہ اٹھائے، روزہ رکھے، اور جو وصیت جس سے مولا نے پوچھا اور رسول کریم نے اسے بیان فرمایا کہ الورع عن محارم اللہ، گناہوں سے بچنا، یہ ہمیشہ ظاہر یہی تاکید ہے گناہوں سے بچنے کی، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں ظاہر ہے کہ جب شیطان بند ہے، اسی خطبہ شعبانیہ کے ذیل میں آپ ظاہر ہے کہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا علماء کرام سے اور مفاتیح میں خود بھی پڑھا ہوگا کہ جب اب شیطان مکفل ہو چکا ہے اور جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی وجہ نہیں بنتی کہ انسان ظاہر ہے کہ ذرا سی احتیاط نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تھوڑی سی بات ہوگی، جو ہی بیٹھے ہیں ہماری جو ہے سبجیکٹ فوراً چینج ہو جاتا ہے، کسی کی غیبت کے متعلق زبان درازی کر لیتے ہیں، پھر بھی باوجود اس کے روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ ایک خاتون کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا کہ وہ اپنی
ہمسایہ کسی خاتون کو دشنام دے رہی ہے، گالیاں دے رہی ہے، تو اپنے صحابیوں سے کہا کہ لاؤ طعام لے آؤ، کھانا لے آؤ اس کے لیے. اور جب کھانا پیش کیا کہا کہ یا رسول اللہ میں تو روزے کے عالم میں ہوں. فرمایا کہ یہ کس قسم کا روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے؟ روزہ رکھنا فقط اور فقط صبح سحری سے لے کر مغرب تک نہ کھانے اور نہ پینے کا نام نہیں ہے فقط، بلکہ ہر وہ چیز جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا اسے انجام نہیں دینا چاہیے. اور یہ سب سے کم ترین مرحلہ ہے روزے کا، کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں کرتا، گناہ جو ہی باہر جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ انسان کے بعض وقت اختیار میں بھی نہیں ہوتا، نظر پڑتی ہے نامحرم پہ. ممکن یہ میں فقط ایک طرفہ مردوں کے لیے نہیں کہہ رہا، خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ نامحرم پہ نظر پڑنا ظاہر ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جس حد تک ممکن ہو کنٹرول کرے. اور یہی سب سے اس مہینے کا بہترین عمل ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. بر محمد و آل محمد صلوات. آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہی ہے کہ ہم دین کو اپنے مفادات کی حد تک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں تھوڑا سا یہ تلخ جملہ ہے لیکن ظاہر ہے کہ بعض تلخ باتیں بھی بیان ہونی چاہیے. اپنے مفادات کی حد تک ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں دین چل سکتا ہے، جہاں ہمارے کام آ سکتا ہے وہاں ٹھیک ہے، اور جہاں جہاں دیکھتے ہیں کہ یہ دین ہمارے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، جو کہ رانگ تھنکنگ ہے، غلط تصور ہے. چونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہ دین فطری دین ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جو انسان کے لیے جو خالق اور جو رازق ہے اس کے لیے بہترین دین مکمل کر کے ہمیں دے دیا ہے. اس کے باوجود کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مفادات چونکہ خطرے میں ہوتے ہیں، اس لیے بس دین کا نام لیا اور آگے بڑھ گئے. کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے، یہ میرے ذاتی تجربے کی بات ہے اور کئی مرتبہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ فقط اور فقط آسان روزے، بہت آسان ہیں، اس کے باوجود جو ہی مثلا جو ہے تھوڑا سا لندن شہر کے اندر مثلا سٹی میں آ جاتے ہیں، مولانا کو فون کر لیا، مولانا میں تو سٹی میں آ چکا ہوں، اب میرے روزے کا کیا بنے گا؟ ارے بھائی روزہ کوئی اتنا کچا ہے کہ چونکہ سٹی، مولانا میں ہیترو میں پہنچ گیا ہوں، ہیترو پہنچنے سے میرا روزہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مولانا میں نے مثلا انہیلر لے لیا، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ عرض کرتا ہوں کہ روزہ اتنا کچا نہیں ہے کہ انسان کے، ہاں جہاں استثناء ہے یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو استثناء قرار دے دیا ہے. من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ بات بالکل یہاں پہ مسلمات میں سے ظاہر ہے کہ اگر ڈاکٹر کہہ بھی دے پھر بھی جب انسان سمجھتا ہو کہ اگر اس کا روزہ رکھنا اس کے لیے مفید نہیں ہے پھر بھی اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، باوجود اس کے ڈاکٹر نے کہہ دیے کوئی حرج نہیں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر ڈاکٹر فرض کریے منع کر دیتا ہے، ڈاکٹر منع کر دیتا ہے کہ جو ہے آپ روزہ نہ رکھیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ روزہ رکھوں گا کچھ بھی نہیں ہوگا، تو پھر بھی مجھے روزہ رکھنا چاہیے. ڈاکٹر نے منع کر دیا ہوا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے روزہ نہ رکھیے گا، لہذا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ روزہ اگر رکھوں گا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی حرج نہیں ہے. اس کے برعکس اگر ڈاکٹر صاحب کہہ دیتے ہیں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے یہ سوچا کہ اگر واقعاً میں روزہ رکھوں گا میرے مرض کے لیے ٹھیک نہیں ہے، میری جان کے اندر اتنی جان نہیں ہے کہ میں روزہ رکھوں، پھر بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے. بر محمد و آل محمد صلوات. مولائے متقیان حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت کے متعلق
اور ان کے ذکر متعلق 2-4 باتیں ہی میں عرض کر کے ظاہر ہے کہ آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ماتم بھی کریں گے. مولا کی فضیلت میری اس زبان بے زبانی اور میری لال زبان سے کیا نکلے کہ جس کی مدح سرائی قرآن کریم اور رسول کریم کی احادیث نے کی ہے. میں نے کیا عرض کرنا ہے. دیکھیے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم ایک مولا کے ماننے والے کے گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں. خوش نصیب ہیں. کتنے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ظاہر ہے کہ مولا کی معرفت ابتدا سے نصیب نہیں ہوتی، لیکن وہ بڑے ہوتے ہیں، بعد میں تحقیق کرتے ہیں، کوئی انہیں مولا کا ماننے والا مل جاتا ہے، بعد میں وہ تحقیق کرنے کے بعد شاید مولا کے اس دروازے پر جھک آتے ہیں. لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں جو ہی ہم یعنی آغوش مادر میں ہوتے ہیں، علی علی کی صدا اور علی علی کی پکار جو ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور پھر پوری زندگی ہماری جو ہے ہمیشہ جو ہے علی علی کے ذکر میں رہتی ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. مولا کی فضیلت کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنے ہی کافی ہے کہ ابتدا ہی میں جب مولا کی ولادت ہوتی ہے تو وہ ایسی فضیلت پروردگار نے مولا کو عطا کر دی کہ یہ فضیلت رسول کریم کو بھی نہ ہوئی. رسول کریم کو یہ فضیلت عطا نہ ہوئی. محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ شہادت بڑی سعادت، اور شہادت رسول کریم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ڈائریکٹلی عطا نہیں کی، بلکہ ظاہر ہے کہ شہادت 2 طریقوں سے ہوتی ہے، ایک زہر اور دوسری تلوار. محدث لکھتے ہیں محدث دہلوی کہ اگر مولا کو رسول کریم کو زہر کے ذریعے شہادت نصیب ہوتی تو دوسری شہادت سے محروم، دوسرے شرف سے محروم ہوتے، اور اگر تلوار کے ذریعے شہادت نصیب ہوتی تو زہر کی شرف سے جو ہے بے بہرا ہو جاتے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ایک بدل اہتمام کیا اور 2 شہزادے عطا کر دیے، ایک حسن ایک حسین. امام حسن کو زہر کی شہادت نصیب ہوئی اور مولا حسین کو تلوار کی شہادت نصیب ہوئی، اور دونوں کی شہادت کو آپ کی فضیلت کو تکمیل کر دیا. اور رسول کریم کی گویا یوں اس طریقے سے یہ فضیلت بھی تکمیل ہو گئی کہ آپ کے شہزادوں اور آپ کے نواسوں کو شہادت نصیب ہوئی، اور آپ دونوں شہزادوں کی شہادت رسول کریم کی گویا فضیلت بنی. میں کہوں گا بے عین ہی یہی، اگر آپ کے شہزادوں کی سعادت اور شہادت ان کی جو ہے رسول کریم کی تکمیل ہو سکتی ہے، ان کی فضیلت میں یہ اضافت کر سکتی ہے، تو بے عین ہی رسول کے وصی کی ظاہر ہے کہ خانہ خدا میں ولادت بھی رسول کریم کی ظاہر ہے کہ یہ فضیلت کو تکمیل کر سکتی ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. مولا متقیان نے اپنی زندگی میں پوری کتاب ملتی ہے. آج کل ظاہر ہے کہ اس کو اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، غالباً انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکا ہوگا، مجھے علم نہیں ہے، قضاوتہائے امیر المؤمنین کے نام سے. مولا متقیان نے اپنی زندگی میں بہت سے فیصلے کیے ہیں. ان مختلف فیصلوں میں سے ایک فیصلہ میں یہاں پر سنانے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کرتا ہوں، جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ بہت آسان ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کہاں سے فیصلہ اور کس وقت آ سکتا ہے، اور کس وقت مولا نے یہ فیصلہ کیا. دوسرے خلیفہ کا دور ہے، اور ظاہر ہے کہ مولا کے پاس ظاہری خلافت نہیں ہے. یہاں پر 3 عرب آتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم 3 شریک ہیں. یہ ساری باتیں آپ کی سنی سنائی ہیں، اور یہ پھر آپ کی ظاہر ہے کہ توجہ کے لیے پھر عرض کرتا ہوں، شاید ظاہر ہے جو جس شخص نے نہیں سنی اس کے لیے بھی، اور ظاہر ہے کہ مجالس میں ظاہر ہے کوئی نئی بات تو نہیں ہوتی، وہی سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں. 3 عرب آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ ہم 3 شریک ہیں اپنے ایک بزنس میں. ہمارے پاس کل 17 اونٹ ہیں،
ٹوٹل 17 اونٹ ہیں. ان میں ہم 3 شریک ہیں. ایک کا آدھا حصہ ہے, ایک کا تیسرا حصہ ہے اس میں شامل ہے, اور ایک کا چھٹا حصہ ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فیصلہ چاہیے, ہم اپنا حصہ بانٹنا چاہتے ہیں, اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کسی اونٹ کو ذبح نہ کیا جائے, صحیح و سالم ہمیں اونٹ عطا کر دیے جائیں, دے دیے جائیں. لیکن ان میں ظاہر ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی اونٹ کو ذبح کیا جائے. ظاہر ہے کہ جاتے ہیں دوسرے خلیفہ کے دروازے پر تو وہاں پہ ڈانٹ ڈپٹ کے علاوہ انہیں کچھ نہ ملا, اور وہاں سے جو ہی باہر نکلے تو حضرت سلمان فارسی نے جب ان سے پوچھا کہ آپ خوش اندر گئے, آج ہم جائیں گے خلیفہ سے اپنا فیصلہ لیں گے, لیکن جب واپس لوٹیں تو آپ نہایت ہی غمزدہ, پریشانی کے عالم میں. ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہم سوچ رہے تھے کہ نبی کریم کے جانشین ہوں گے اور وہ ہمیں صحیح فیصلہ دیں گے, لیکن جس طریقے سے وہاں پر ہمیں ٹریٹ کیا گیا اور جس طریقے سے وہ ہم سے وہاں پہ رفتار کی گئی وہ ہمارے لیے ناقابل قبول تھی. لہذا اس سے بعد ہم نے سوچا اسلام سے ہی دستبردار ہو جائے. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ٹھہر جائیے, آپ یہیں بھی ٹھہریے, میں اس کا جو ہے حل ڈھونڈتا ہوں. حضرت سلمان فارسی جاتے ہیں باغ میں, دیکھا مولا متقیان یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے ہیں, اور دوپہر کا وقت ہے, گرمی کا عالم ہے. من جملہ مولا کے بہترین کردار کی جو علامت ہے جو ہم مومنین کے لیے اپنانی چاہیے وہ محنت ہے. محنت و مشقت میں واقعاً ہم دیکھتے ہیں کہ مولا نے عجیب رفتار ہے, عجیب کردار ہے مولا کا. جب مولا نے دیکھا سلمان فارسی کو, دیکھا کہ سلمان فارسی خیریت تو ہے, دوپہر کے عالم میں اتنی شدت کی دھوپ میں کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے کہ مولا مجھے آج اسلام کی مظلومیت یہاں پہ لے آئی ہے, اتنی کڑی دھوپ میں مجھے اسلام کی مظلومیت لے آئی ہے. کہا کہ وہ کس طرح؟ کہنے کہ 3 عرب ہیں, ان کو چاہیے فیصلہ چاہیے, اور ان کے پاس 17 اونٹ ہیں, اور وہ ایک نصف کا مالک, ایک تیسرے حصے کا مالک, اور ایک چھٹے حصے کا مالک ہے. کہا کہ یہ تو بڑا آسان مسئلہ ہے, لیکن کہا کہ سلمان فارسی یہ فیصلے اس طریقے سے نہ پوچھا کرو ان باغوں میں اور بالکل علیحدہ, جاؤ منادی کو کہو کہ ندا دے دے مدینہ میں کہ جس نے علم علی ابن ابی طالب اس باب العلم سے استفادہ کرنا ہے کل وہ جمع ہو جائے مسجد النبی میں. حضرت سلمان فارسی واپس لوٹے اور اعلان کر دیا, منادی کو ندا دے دی, کہا کہ جاؤ اعلان کر دو کہ آج جمع ہو, سلونی کے دعویدار نے آج فیصلہ کرنا ہے, بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے, اور آؤ جمع ہو جاؤ. ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور اچھا خاصا مجمع لگ گیا. دوسرے دن مولا نے فیصلہ کرنا تھا, لیکن عالم یہ ہے کہ مولا کس طریقے سے تشریف لاتے ہیں. مولا اس طریقے سے تشریف لاتے ہیں کہ سر پر امامِ رسول, اپنے دوش پر عبائے رسول, اور نالین رسول کو کیا ہے اپنے پاؤں میں پہنا, اور تشریف لا رہے ہیں گھر سے. جب آتے ہیں منبر کے قریب, اور منبر پر آپ پہلا زینہ طے کیا, دوسرا زینہ طے کیا, تیسرا زینہ طے کیا, اور آپ وہاں پر بیٹھے جہاں پر رسول کریم بیٹھا کرتے تھے. آج علی مرتضیٰ نہیں بلکہ رسول خدا کی سیرت طیبہ کو اپنا کر آ رہے تھے. اب جب رسول کریم کے منبر پر مولا تشریف فرما ہوئے تو لوگوں میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے, ارے یہ کیا ماجرا. پہلا خلیفہ آیا, وہ جہاں رسول کریم بیٹھتے تھے اس سے نیچے والے پہ بیٹھے, دوسرا خلیفہ آیا اس سے نیچے, لیکن مولا متقیان تو بالکل ہی اوپر چلے گئے. ایک دوسرے کی طرف جب دیکھنے لگے تو مولا نے فرمایا کہ آپ یہ کیا ہے, یہ آپ اس
منبر کی طرف دیکھ رہے ہو؟ یہ تو لکڑی کا منبر ہے، میں نے دوش رسول پر اپنے قدم رکھے ہیں، اگر میں نے ان لکڑی کے منبر پر قدم رکھ دیا تو آپ اس سے گھبرا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اور تعجب کے عالم میں ہے، میں نے تو دوش رسول پر قدم رکھا ہے، میں نے دوش رسول پر قدم رکھا ہے، لہذا آپ گھبرائیے گا نہیں، سنیے گا فیصلہ۔ پھر کہا کہ وہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جن کا مسئلہ تھا؟ کہا کہ یہ 3 عرب ہیں، وہ کھڑے ہو گئے۔ کہا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے مولا کہ ہم 3 فرد تھے، ہم نے اکٹھا بزنس کیا، ایک نے آدھا حصہ ڈالا، ایک نے تیسرا حصہ ڈالا اور ایک نے چھٹا حصہ، اور اب ہمارا بزنس کلوز ہو رہا ہے آج کل کی اصطلاح کے مطابق۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ فیصلہ چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بالکل کوئی اونٹ ذبح بھی نہ ہو اور ہمیں بالکل اپنا حصہ مل جائے۔ مولا نے کہا کہ جس طریقے سے یہ الفاظ میرے ہیں، پانی کا گھونٹ پینا بھی اس سے جو ہے نا کہ ہے، یہ جتنا فیصلہ آسان ہے پانی کا گھونٹ پینا بھی مشکل ہوگا، اتنا فیصلہ آسان ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے فیصلہ کرتا ہوں۔ کیسے فیصلہ کیا مولا نے؟ کہا کہ 17 کا عدد جو ہوتا ہے، 17 کا عدد گنگ عدد ہے، 17 کا عدد جس پر تقسیم نہیں ہوتی، اوڈ ہے، لہذا مولا نے کہا کہ ظاہر ہے کہ یہ عدد چونکہ تقسیم کے قابل نہیں ہے، اس لیے مولا نے کہا کہ کمبر جاؤ، جو میری سواری والا اونٹ ہے اس کو لے آؤ اور اس اونٹوں کے ساتھ شامل کر دو۔ اب ہو گئے ٹوٹل 17 کے بجائے 18 اونٹ۔ کتنے ہو گئے؟ 18 اونٹ۔ اور جب 18 اونٹ ہو گئے تو نصف والے سے کہا ہاں آپ سنائیے آپ کا کتنا بنتا ہے؟ اس نے کہا مولا میرا نصف بنتا ہے۔ کہا کہ آپ نے 17 کا نصف لینا تھا، 18 کا نصف لے جاؤ۔ کتنا بنتا ہے؟ 9 اونٹ، یہ لے جاؤ۔ وہ بڑا خوش ہو کے چلا گیا۔ تیسرے حصے سے کہا، تیسرے حصے والے کہا کہ آپ کا کتنا؟ تیسرا حصہ کتنا بنتا ہے؟ 17 کا آپ چھوڑ دیجئے، 18 کا حساب لگائیے۔ کہا کہ مولا میرا 6 بنتے ہیں۔ کہا کہ 6 آپ بھی لے جائیے۔ اور جس کا چھٹا حصہ تھا، ظاہر ہے کہ اس کے لیے 2 بنتے تھے، مولا نے کہا کہ 2 آپ بھی لے جاؤ۔ کمبر سے کہا کہ یہ اونٹ اپنے خود جا کے باندھ دو، اور اپنے ہاں۔ یہ تھے مولا کا کمال۔ مولا ہیں علم، جب ہر علم، کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جس کی بنیاد مولا متقیان نے نہ رکھی ہو۔ آسان دیکھیے، سلونی کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا، اور جس نے کیا اس نے کر کے دکھایا کہ مجھے آسمانوں کے راستے زمین کے راستوں سے بہتر پتہ چلتے ہیں۔ آؤ عزادارو، بہت کچھ بیان کرنے کو ہے لیکن ظاہر ہے کہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں۔ مولا کے متعلق عجیب عجیب واقعات ملتے ہیں۔ مولا اضداد کا مجموعہ ہے۔ واقعاً بہت سے لوگوں میں بہت سی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ایک خصوصیت ہوتی ہے، ایک ماشاءاللہ اپ سائڈ ہے، دوسری ڈاؤن سائڈ ہوتی ہے بہت سے افراد میں۔ ظاہر ہے کہ ہم ویسے بھی معصوم نہیں ہیں، لیکن مولا متقیان کے متعلق عجیب ہے کہ وہ مجموعے اضداد تھے۔ ہر قسم کی صلاحیت و صفت مولا کے اندر پائی جاتی تھی۔ اسی ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے علماء کرام نقل کرتے ہیں، تاریخوں میں آپ نے سنا ہے کہ ایک فرد ہے، جب دیکھا مولا متقیان کو کہ باغ میں کام کر رہے ہیں اور محنت و مشقت سے کام لے رہے ہیں، اس نے سوچا واقعی صبح سے شام کام کر رہا ہے یہ بندہ، خدا نہیں معلوم تھا یہ کون شخصیت ہے، کام کر رہا ہے اور اس کے کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا جب دسترخوان امام حسن پہ پہنچے تو وہ کیا کرتا تھا؟ 1 لقمہ کھاتا تھا، 1 لقمہ اپنے آستینوں میں رکھتا تھا۔ ایک لقمہ کھاتا تھا، 1 لقمہ اپنی آستینوں میں رکھتا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جا کے مولا متقیان کو ظاہر کہ دے گا۔ جب امام حسن نے دیکھا کہ یہ اس کا ظاہر امام غیب کو جانتے ہیں، علم غیب رکھتے ہیں، تو اسے پوچھا یہ کس لیے رکھا؟ کہا کہ یہ اس شخص کے لیے میں لے کے جانا چاہتا ہوں جو صبح سے شام تک وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور اس کے آن نحیف ہو چکی ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ یہ کھانے وہ نہیں کھاتے، وہ ہستی فقط اور فقط جو کی روٹی کھاتی ہے، وہ کوئی اور نہیں کھا سکتا۔
اسی طریقے سے عزاداروں آخری بات وہ یہ تھی کہ دیکھیے جب مولا کا اس دنیا سے وصال ہوتا ہے، شہادت ہو جانے کے بعد ظاہر ہے کہ امام حسن امام حسین جب دفنا کے آ رہے ہیں تو دیکھا راستے میں ایک نابینا ہے، بیٹھا ہوا ہے فقر و فاقے کے عالم میں، اور اس کی نحیف آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ جب امام حسن اس کے قریب پہنچے، پوچھا کہ بتاؤ کیوں گریہ کر رہے ہو؟ کہا کہ میں اس لیے گریہ کر رہا ہوں کہ کوئی صاحب تھے میرے پاس آتے تھے، کھانا پہنچا دیا کرتے تھے۔ کہا کہ ان کی کوئی صفات بھی بیان کیجئے۔ کہا کہ ان کی صفات چونکہ نابینا ہوں بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں ان سے جب پوچھتا تھا کہ آپ کون ہیں، ہمیشہ ہی آپ مجھے کھانا تو دیتے ہیں لیکن آپ کون ہیں، فقط یہی کہتے تھے کہ مسکین جالس مسکینا غریب جالس غریبا، میں بھی ایک مسکین ہوں جو ایک مسکین کے ساتھ بیٹھ گیا ہوں، میں بھی ایک غریب ہوں ایک غریب کے ساتھ بیٹھ گیا ہوں۔ کبھی بھی نہیں بتاتے تھے، لیکن کہنے لگے کہ وہی خوشبو جو آپ سے آ رہی ہے وہی خوشبو وہاں سے بھی آتی تھی۔ جب مولا امام حسن نے سنا، جب امام حسین نے سنا کہ یہ تو میرے بابا مولا علی تھے، کبھی ہمیں بتایا نہیں کرتے تھے لیکن اتنے غریبوں کا ان کو خیال تھا، ان تک کھانا پہنچایا کرتے تھے۔ جب مولا گریہ کرنے لگے تو اسی نابینا نے سنا کہ مولا گریہ کر رہے ہیں، تو کہا کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا کہ اب وہ شخصیت آپ کو کبھی نہیں مل پائے گی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، ایک اشکل اولین و آخرین نے انہیں قتل کر دیا۔ جب عزادارو جب یہ نابینا نے سنا تو اس نے کہا مجھے ان کی قبر پر لے جائیے۔ جب مولا لے جاتے ہیں امیر المومنین کی قبر پر، اسی فقیر اور اسی نابینا نے ایک آواز بلند کی اور وہی دعا کی، مولا آئے پروردگارا جب میرے مولا اس دنیا میں نہ رہے تو مجھے بھی اس دنیا سے اٹھا لے۔ تو وہیں پر اس کو پروردگار نے اٹھا لیا۔ اسی خطبہ شعبانیہ میں جب رسول کریم نے خطبہ بیان کر لیا، آخر میں رسول کریم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو پوچھا ماذا یبکیک یا رسول اللہ؟ مولا متقیان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ خطبہ آپ نے بیان کر دیا، ماہ مبارک رمضان کی فضیلت بھی بیان فرما دی، اب مجھے بتائیے کہ آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے؟ کہا کہ نہیں معلوم، آپ کو ایک اشکل اولین و آخرین ہوگا جو آپ کو اسی ماہ مبارک میں شہید کر دے گا، جس سے آپ کی داڑھی جو ہے خضاب ہو جائے گی، آپ کی داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ عزادارو 19 کی شب ہے، مولا جب باہر نکل رہے ہیں، باہر نکلنا چاہتے ہیں، مرغابیاں بھی پہچان گئی ہیں، مرغابیاں نوح کناں ہیں، مرغابیاں ہیں، حیوان ہیں، حیوانوں نے تو مولا کو پہچان لیا لیکن انسانوں نے نہ پہچانا۔ اے عزادارو یہ مرغابیاں ہیں، مولا فرماتے ہیں اترکوہن فإنہن نواہن، ان کو چھوڑ دو، آج یہ نالا کناں ہیں۔ مولا حسن سے کہہ دیا بیٹا حسن اگر ان کے آب و دانہ کا اہتمام نہ ہو سکے تو انہیں چھوڑ دینا۔ مولا کو یہ گوارا نہیں تھا مولا کے گھر میں رہنے والا کوئی جانور بھی بھوکا ہو پیاسا رہے، لیکن کسی نے مولا کی یہ وصیت اس دن نہ سنی تھی۔ لیکن جب یہ 61 ہجری ہوگی، مولا یہی کوفہ ہوگا، اس کے ساتھ کربلا ہوگا، آپ کے عزیز ہوں گے، آپ کی اولاد وہاں سے گئے گا، جب خیام سے آواز آئے گی الاتش 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 کی آوازیں بلند ہوگی۔ عزادارو مولا جاتے گلدستہ اذان پر اذان دی، اور اذان دینے کے بعد مولا نے اپنے قاتل کو بھی اٹھایا، اٹھو نماز کا وقت ہو گیا، اور نماز کے لیے اٹھایا۔ مولا نے جو ہی اذان کے بعد جو ہی نماز شروع کر دی، یہ اشکل اولین و آخرین عبد الرحمن ابن ملجم مرادی لعنت اللہ علیہ آتا ہے، مولا کے فرق پر ایک ایسی ضربت لگاتا ہے، ایسی ضربت لگائی کہ اس مسجد کے چراغ بجھ گئے، مینارے ہل گئے، ستونوں میں جو ہے ستون ہل گئے، اور آسمانوں میں کھلبلی طاری ہو گئی، ہر طرف سے آواز
آواز بلند ہوگی واللہ لقد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل ہو گئے جب ضرورت لگ چکی۔ اس کے بعد امام حسن نماز پڑھاتے ہیں، آتے ہیں، اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ مجھے گھر کی طرف لے جاؤ۔ گھر میں لے جانے کے لیے جب تیار ہوئے، گھر کے قریب پہنچے، مولا نے کہا کہ ان سب لوگوں سے کہہ دو واپس چلے جاؤ، کوئی میرے گھر کے قریب نہ آئے، میں نہیں چاہتا میرے گھر کی بیٹیاں، ان کی آواز ان کے کسی نامحرم تک پہنچے۔ میں کہوں گا مولا آج 40 ہجری ہے، جب 61 ہجری ہوگی یہی کوفہ ہوگا، یہی کوفہ کے بازار ہوں گے جس میں یہ آپ کی شہزادیوں کو سر برے نہ پھرایا جائے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین یا حسین۔